الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا بعد الحمد والصلاة. آج ہم یہاں پہ دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یقیناً جن بزرگوں کی دعا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ نہایت خوش نصیب ان کی اولاد میں سے ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، مالک کے حضور جب انہیں نیاز جھکانے والے ہیں، اور ایسی اولاد جو لوگ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں نا، ان کو پھر کم کوئی نہیں رہتے، ان کی قبریں روشن منور اور مجلہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اولاد کو نیک بنائے اور اپنے والدین کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. جس طرح ہم دنیا کے اندر مختلف فوائد کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں، یہ عورت، یہ جو اولاد ہے، یہ بھی ہماری سرمایہ کاری. بینک تلاش کرتے ہیں کون سا اچھا بینک ہے، کتنا پروفٹ ملتا ہے. درخت اگر کوئی لگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے فوائد پوچھتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں. اسی طرح فصل جو ہم بوتے ہیں تو پہلے اس کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی جو پیداوار ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اگر ہم گندم بیجیں تو اس کا کتنا ہمیں پروفٹ ملے گا، کتنا اناج آئے گا ہماری طرف. یہ پہلے سے ہم پلاننگ کرتے ہیں. کتنے بے خبر ہیں ہم کہ جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہنا ہے، نہ اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں خود اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، نہ ادھر ہماری توجہ جاتی ہے، اور نہ ہم اس کے لیے کوئی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. بس جیسے خود زندگی گزارتے ہیں ویسے کہتے ہیں اولاد بھی گزار لے گی. لیکن یاد رکھو، اگر اولاد کو صحیح ڈگر پہ ڈالو گے، اولاد کی صحیح تربیت کرو گے، اولاد کو دین کا متوالا بناؤ گے، اولاد کو محمد عربی کا غلام بناؤ گے، اولاد کے سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑو گے، اولاد کے سینے کے اندر دین مصطفیٰ کی محبت چھوڑو گے، اولاد کے دل کے اندر دین مصطفیٰ کا درد چھوڑ کے جاؤ گے، تو قبر میں جا کے بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں. تمہارے پیچھے تمہاری وہ اولاد ہے جن کی ایک تمہاری بخشش کا سامان کر دیا. حضرات، ہم سارے کامیابی کے لیے کوشاں ہیں. ایک کیسان سے لے کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک ہر فرد سے پوچھو اس کی کوشش، چاہا، آرزو یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ہر بندہ اپنی کامیابی کا مدار اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اگر میری فصل زیادہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی کہتا ہے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی کہتا ہے میری جائیداد میں اضافہ ہو تو میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا. لیڈر کہتا ہے میں MCA بن جاؤں گا، MNA بن جاؤں گا، میں منسٹر بن جاؤں، پرائم منسٹر بن جاؤں یا پریزیڈنٹ بن جاؤں، میری کامیابی اسی میں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کامیابی کسے نصیب ہوتی ہے اور کامیاب کون ہے؟ ہم میں سے کامیاب کون ہے؟ میں اور آپ جسے کہیں کہ یہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے نہیں. میرا اور آپ کا معیار اور ہے. ہم اور انداز سے دیکھتے ہیں، ہم اور انداز سے سوچتے ہیں، ہماری فکر اور ہے.
کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب رہے، جسے محمد عربی کامیاب رہے، کامیاب وہ ہے جسے رب کامیاب کہہ کے پکارے۔ اب رب سے پوچھتے ہیں میرے مالک کامیاب اس کائنات کے اندر کون ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس چھوٹے سے جملے کے اندر رب دو جہان میں اتنا وسیع علم کا سمندر میرے ذہان اس کے اندر سمو دیا، جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ یا نماز پڑھنے میں تزکیہ نفس نہیں، تزکیہ نفس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جس نے اپنے نفس کو طہارت عطا کر دی، پاکیزگی عطا کر دی، اور پاکیزگی کیوں نہیں ملتی؟ پاکیزگی کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ ذرائع ہیں۔ بس اجمالت یہ بات آپ کر دوں کہ جب انسان کی فکر پاک ہو جاتی ہے، جب انسان کی نظر پاک ہو جاتی ہے، جب انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، جب انسان کا اٹھنا بیٹھنا، جب انسان کی خلوت، جب انسان کی خلوت پاک ہو جاتی ہے، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ جو اس مقام پہ پہنچ جائے رب فرماتا ہے وہ دنیا سے کامیاب جاتا ہے۔ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسلام نے بہت خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کی۔ دیکھیں کسی بھی مذہب کا آپ مطالعہ کریں، کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں، آپ کو اتنا خوبصورت پیغام کہیں بھی نہیں ملے گا کہ جس میں انسان کے ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لحظے کا پروگرام مرتب کیا ہو اور دیا ہو کہ اے بندے پورے اس نگر میں چلنا ہے، اس طرح اپنی زندگی کا بچپنا ایسے گزارنا ہے، جوانی ایسے گزارنی ہے، شباب ایسے گزارنا ہے، ادھیر ادھر ایسے گزارنی ہے، اور اپنا بڑھاپا اس انداز سے گزارنا ہے۔ اسلام نے ایک چارٹ کر دیا، اس کو اپناؤ، اس پہ عمل کرو۔ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو پھر اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا لو، اسلام کی سنہری تعلیمات کو اپنا لو۔ لوگوں کائنات کے اندر رہ کے، کائنات کے اندر رہ کے بہت زیادہ نام کمانے سے کامیابی نہیں ملتی، دولت کمانے سے کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کے اندر تم گم رہو، تم رہو، دنیا سے کٹے رہو، مگر اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھو، محمد عربی کی محبت سے اپنے دل کو ساتھ رکھو، پھر کامیابی تمہارے قدم ڈھونڈے گی۔ قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس۔ سوچو پہلے کے عمل پر ہر شے کو پاک کرنا ہے، ہر شے کو پاک کرنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید عمل میں کوتاہی ہو جائے تو پکڑ ہوتی ہے، سوچ کی کوتاہی، فکر کی کوتاہی کوئی بات نہیں، فکر کی کوتاہی بھی کوتاہی کو سمجھ کی جائے گی جب ہماری سوچیں، ہماری سوچوں کے دھارے، ہمارے تصورات جب غلط ڈگر میں چڑھیں گے تو یقیناً وہ ہمارے اعمال کو بھی برباد کر دیں گے، ہمارے اعمال کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ایک مثال، بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال آپ کرتا ہوں۔ حسد کا تعلق فکر سے ہے، سوچ سے۔ حسد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت یہ ہے کہ جس کو ملا کیوں ملا،
اس سے چھن جائے اور یہ دولت مجھے مل جائے، یہ حسد۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب۔ حسد سے بچتے رہو، حسد سے دور رہو، حسد سے اپنے سینوں کو پاک کرو، حسد سے اپنے سینوں کو پاک کرو، اپنی سوچوں کا دھارا بدلو، اپنی سوچوں کا دھارا بدلو۔ یوں نہ سوچو کہ جس کو ملا کیوں ملا، یہ مجھے ملے اس سے چل جائے، ایسی سوچ نہ رکھو۔ ایسی سوچ رکھو گے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح یہ سوچ یہ فکر اس طرح کھا جائے گی، اس طرح برباد کر دے گی، اس طرح رات کا دیر بنا دے گی جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا کے خاکسار کر دیتی ہے۔ میرے بھائی اپنی سوچ کا دائرہ بدلنا، کیسے بدلیں؟ کیسے بدلیں؟ نہیں بدل سکتے۔ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا مزاج ہی ایسا ہے۔ میں ڈکی چھپی بات کرنے کا عادی نہیں۔ ایک بچے سے لے کے بزرگ کا، ایک ان پڑھ سے لے کے عالم کا، ایک ان پڑھ سے لے کے بہت بڑے عالم شیوخ الحدیث مفتیوں تک دیکھتے جائیں درجہ بدرجہ حسد کس انداز میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور حسد ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہی حسد ہے کہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے پھر ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، پھر ہم گولی بھی چلاتے ہیں، پھر ہم زبان تک محدود نہیں رہتے، نظروں تک محدود نہیں رہتے، پھر ہم قتل و غارت تک جا پہنچتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حسد کو اس طرح اپنی زندگی سے نکال کے دور کر دو کہ سینہ تانگ ہو جائے، اور سینہ جب تانگ ہو جائے گا اس میں تزکیہ آ جائے گا۔ جب تزکیہ آئے گا تقویٰ و طہارت پیدا ہوگی، جب تقویٰ و طہارت پیدا ہوگی تو فلاح نصیب ہو جائے گا۔ اللہ میرے بھائی حسد سے جان چھڑاؤ، کیسے چھڑائیں گے؟ آئیے نسخہ آپ کی خدمت کر دیتا ہوں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات حضرت القول الحدیث صلاۃ علی الحبیب حبیب الشفیع یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ حضور سید دو عالم کی ذات پہ درود و سلام کرتا ہے، جو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو حسد سے پاک کر دیتا ہے، سینے سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کی برائی کو ختم کر کے اس کے دل کے اندر طہارت پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم حضور سید عالم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نغمات پیش کیا کریں گے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں گے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کریں گے، درود پیش کیا کریں گے، تاکہ درود و سلام کی برکت سے اللہ ہمارے قلب کی کیفیت کو بدل دے۔ اللہ حسد یہ بھی اس کا تعلق فکر سے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ہماری فکروں میں تو بہت کچھ ہے اور آج کے موجودہ نوجوان کی فکر میں بہت گندگی آ گئی، اور اس کی ایک وجہ ہمارا ٹی وی، ہمارا VCR، ہمارا سینما گھر، اور آج ہر بچے کے ہاتھ میں جو سینما گھر ہے، انٹرنیٹ، ہر بچے کو یہ
تربیت ہم دے رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا موبائل لے کے دے رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں اچھا موبائل ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے بچے کی سوچوں کو، فکروں کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اچھائی بھی ہے۔ اچھائی کیا ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز سے رابطے میں رہتے ہیں، اس کے اندر اچھائی ہے۔ یا اس میں اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت لوڈ کی ہے، اس میں آپ نے حضور کی نعت لوڈ کی ہے، اس میں آپ نے سیرت النبی کا چیپٹر لوڈ کیا ہے، اس میں آپ نے دین کی کوئی بات لوڈ کی ہے، اسے سن لیتے ہیں یا اسے پڑھ لیتے ہیں، یہ تو اس کی اچھائی کا پہلو ہے، لیکن برائی کے سینکڑوں پہلو ہیں۔ اور ہم میں سے اچھائی کتنے لوگ اس کی استعمال کرتے ہیں؟ 99% جو ہے وہ اس کا رانگ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالخصوص میری بات نوجوانوں سے ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ ملت کا سرمایہ ہو، آپ اس قوم کا سرمایہ ہو، آپ نے اس ملک کے اندر خیر کا انقلاب لانا ہے، بہتری کی طرف آنا ہے، اور آپ نے خود نہیں آنا بلکہ اوروں کی بھی بہتری کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ آؤ اپنی فکروں کو طہارت عطا کرو، اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو گندگی سے کام کر کے اس سوچ کو محمد عربی کے ساتھ قربان کرو، کامیابی تمہارا قدم چلے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ آج سوچ یہ فکر پروان کر رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں جی، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، کسی کی ضرورت نہیں جی، قرآن مجید پڑھیں گے بات بن جائے گا۔ میرے بھائی، قرآن مجید پڑھیں گے ضرور، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے اندر ہوتا بنی کے لیے اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے، جو تیری اور میری سوچوں کے دھارے کو بدل کے گناہ کی طرف سے، غلطی کی طرف سے، خطا کی طرف سے تجھے اور مجھے پلٹا کے اللہ اور اس کے رسول کی دہلیز کی طرف لے جائے۔ آؤ کسی مرشد کامل کی تلاش کرو۔ آج ایک سوال یہ بھی ہے، آج کا نوجوان پوچھتا ہے کون سا مرشد تلاش کرے؟ آج تو مرشدان گرامی کی حالت یہ ہو گئی ہے، کوئی گاڑیوں کے چکر میں ہے، کوئی کوٹھیوں کے چکر میں ہے، کوئی پلاٹوں کے چکر میں ہے۔ مرید جاتا ہے تو پیر کی نظر اس کی جیب پہ ہے۔ علماء کی بھی اللہ ماشاء اللہ حالت یہی ہے کہ نظر کس پہ ہوتی ہے، میں جاؤں گا تو کیا لے کے آؤں گا، وہاں سے مجھے کیا ملے گا۔ تبھی تو آج ہماری حالت بعد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہماری سوچوں کے اندر، فکروں کے اندر یہ بات سما گئی ہے کہ ایک ادنا آدمی سے لے کے اعلیٰ تک، ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ایک ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے تک، ہر ایک کی سوچ معافیت کے جا کے ختم ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کام گمراہی کی دہلیز کے جا کھڑی ہوتی ہے۔ آج ضرورت اس خبر کی ہے کہ ہم اس سے باہر نکلیں، اس کے چنگل سے آزاد ہوں۔ ہماری سوچ اور فکر یہ نہ ہو کہ ہمیں کہاں سے کیا ملے گا، بلکہ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمارے الفاظ سے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گفتگو سے کتنے انسانوں کی تقدیر بن جائے گی، کتنوں کی کایا بن جائے گی، کتنے جہنم سے کنارے سے پلٹ کے جنت کے وارث بنیں گے۔ ایسی سوچ والا پیر بھی تلاش کرو، ایسی سوچ والا عالم بھی تلاش کرو۔ آؤ ایسے افراد کی تلاش کرو جو تمہارے
درمیان رہتے ہوئے تمہارے لیے دوہرے نایاب مگر ان کی ہم قدر جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے. وہ جتنا اچھا ہوگا جتنا زیادہ اچھائی کی طرف جاتا ہوگا جتنا تقویٰ و طہارت والا ہوگا ہماری نظر یہ ہوگی کہ اس کے تقوی کے اندر بھی کوئی کھڑے رہے. اور ہماری سوچ یہی ہے. دیکھ لیں میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا اجتماعی طور پہ ہماری سوچ اسی طرف جاتی ہے کہ یار اس کا یہ سفید لباس اس کے اوپر یہ ویسٹ کوٹ یہ اس کے اوپر چادر یہ امامہ یہ دستار کے کیس یہ سب کچھ یہ تقویٰ نہیں ہے یہ تو ایک دکھاوا ہے اور اس کے اندر بھی کوئی فریب چھپا ہے. نہیں بھائی اگر ڈھونڈنا ہے تو یہ جو مسکین یہ جو کنارے پہ لگے ہوئے یہ جو خلاف ہو کے بیٹھنے والے یہ اپنی سوچوں کے اندر گم رہنے والے ان کو ٹٹولا کرو. ان میں کئی ایسے کوہرے نایاب بھی ہوتے ہیں جو بندے کو یہاں سے اٹھا کے زمین سے اٹھا کے سراج سے اٹھا کے عرصے اولا تک پہنچا دیتے ہیں. اور ایسے ہی کوہرے نایاب تلاش کر کے پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو دیکھو تقدیر کیسے پلٹتی ہے. آئیے ایک بات سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. حضرت باجدید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ زمانے کے بڑے ولی ہیں اور ولی بھی کون سے ہیں صاحب استقامت والے ولی. یہ جو آج ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ پیر صاحب کی نماز مدینے میں مکے میں یہ ان کی نماز بغداد میں ہوتی ہے. کھانے کے ٹائم یہاں پینے کے ٹائم یہاں پہننے کے ٹائم یہاں بس حال وہاں. یہ سوچ دین سے ٹکراتی ہے. یہ سوچ دین کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. ہاں ایک وہ لوگ جو مجذوب کہلاتے ہیں مجاذیب وہ الگ سیکٹر ہے وہ الگ لوگ ہیں وہ لوگ الگ ہیں. ان کی محبت رکھو ان کے ساتھ تعلق رکھو ان کا احترام کرو مگر ان کے طریق پہ نہ چلو. تم مجاذیب نہیں ہو تمہیں رب نے مجذوب نہیں بنایا تمہیں ہوشمند بنایا ہے. لہذا کسی ہوشمند کی پیروی کرو کسی ایسے کے پیچھے چلو جو ہوش مند ہے اور شریعت رسول کا واسطار ہے شریعت مصطفیٰ کا واسطار ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کا محافظ ہے. ایسا ہی ایک ولی ہے حضرت باجدید بستانی. بندہ آیا خدمت میں حاضر ہوا ایسا سلام ہوا 6 مہینے تک خدمت کرتا رہا. کبھی پانی پلا رہا ہے کبھی وضو کرا رہا ہے کبھی جو ہے وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہے. 6 مہینے کے بعد رستے سفر باندھا اور حاضر ہوا جناب اجازت دی ہوئی ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں. فرمایا بھائی آئے کیوں تھے کیوں رہے ہو نہ آنے کا مقصد بتایا نہ جانے کی بات کر رہے ہو بس جب سفر کے لیے تیار کرتے ہو بتاؤ کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہو. کہا جناب آیا تھا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آپ کا مرید ہونے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے آیا تھا مگر 6 ماہ تک رہا آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی. 6 ماہ کر کے آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی. کیسے مریض ہو جاؤں واپس جا رہا ہوں مایوس ہو کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی بیٹھ جا ایک لمحہ تو مجھے دینا. 6 ماہ یہ ہے ایک لمحہ نہیں اور دے سکتا. بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 6 ماہ کے اندر وہ گھڑی وہ لحظہ وہ آپ مجھے بتا اس لمحے جس گھڑی جس لحظے میں نے سنت رسول سے منہ موڑا ہو میں نے حضور کے طریق سے منہ موڑا ہو تو لمحہ سنت رسول کی جائزی کے بغیر گزرا ہو اور اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہو وہ لمحہ مجھے بتا دے
बाबा मुझे बता। कहने लगा उसको ऐसा कोई लम्हा आपने जिंदगी में नहीं देखा, इन 6 माह में नहीं देखा। आपने फरमाया फिर क्या देखता है? करामत बड़ी नहीं और अकायद की मोतबर किताब के अंदर ये बात मौजूद है। जरा अकायद के अंदर फरमाते हैं अल करामत अल इस्तिकामत फौकल करामत है। ये जिसे तुम करामत का जिक्र करते हो, जिस करामत का, इसका दर्जा बहुत नीचे है, इस्तिकामत का दर्जा बहुत ऊंचा। ये देखा करो कि मेरे पीर के अंदर इस्तिकामत कितना मुस्तकीम है, शरीयत मुस्तफा कितना कारबंद है, हुजूर की शरीयत, हुजूर के शरीयत में कितना कारबंद है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नमाज की इमामत कराते हैं, पीराने मुस्ताह इमामत कराते हैं और एक एक पारा पूरा जो है वो इमामत के दौरान, नमाज के दौरान तिलावत करते हैं। ऐसे लोग आज भी दुनिया के चेहरे पे मौजूद हैं। मकबूल नहीं हो गए, लेकिन हमारी नजर और तरफ बढ़ गई। हम तो इसलिए जाते हैं कि पीर साहब से कहेंगे दुआ करें हमारी 1 रोटी है 2 हो जाए, दुआ करें हमारी 100 कनाल जमीन है 200 हो जाए, दुआ करें हमारा 1 करोड़ है 2 करोड़ हो जाए। हम तो ये दुआएं लेने जाते हैं। कभी किसी पीर के पास जाके हमने कहा हुजूर हम शरीयत की पटरी से उतर चुके हैं, हुजूर हम नमाज से नाफिल हो चुके हैं, हुजूर हम शरीयत के मुस्तफा से बागी हो चुके हैं, हमारे दिल की कैफियत को बदल के हमें अल्लाह और रसूल के दरबार में ले जाओ। अपनी भी सोच का दायरा बदलो और शाह कामिल की तलाश करो, मुर्शद कामिल की तलाश करो, मुर्शद कामिल की तहरीर से जाओ। आज मुर्शद के बगैर बात नहीं कर सकते, मुर्शद के बगैर बात नहीं बनती, मुर्शद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती, तज़किया नफ्स हासिल नहीं होता। तज़किया तब होगा जब आप किसी मुर्शद कामिल के हाथ में हाथ देंगे। जब आप हाथ में हाथ देंगे तो वो आपको शरीयत की लगाम बता करके अल्लाह अकबर। मैं जब अपने शहर के हाथ में हाथ दिया ना, तो शाह कामिल ने पहली बात जो की थी वो ये थी कि अपनी बाप जिंदगी जो अपनी पिछली जिंदगी है ना, उसके गुनाहों की मुआफी तलब करो, अल्लाह से मुआफी मांगो, गुनाहों से छुटकारा हासिल करो। वो गुनाहों की जिंदगी जो गुजर चुकी उसमें रब की बारगाह में तौबा करो। ये बहुत अच्छी, मगर अपने गुनाह की नदामत के आंसू बहाना इससे भी आला। जो बंदा अपने गुनाहों के नदामत के आंसू बहाना नहीं चाहता उसे नेकी का समर नहीं मिलता, वो नेकी का फल नहीं पा सकता। नेकी का फल वही पाएगा जो अपने गुनाहों के नदामत के आंसू बहाएगा। देखिए मैं और आप जायदाद के बया होने पे रोते हैं, औलाद के बिछड़ जाने पे रोते हैं, हम अपने वतन से दूर होने पे रोते हैं, कभी हम अपने गुनाहों पे रोए, कभी हमारे दिल के अंदर ये कैफियत पैदा हुई। जब तज़किया हो जाता है, जब अंदर सुथरा हो जाता है, तो फिर गुनाह का तसव्वुर आते ही इंसान की आंखें अलग करती हैं और उसकी आंखें उसे मुकर्रर करती हैं कि इंसान गलत नजर के जा रहा है, तेरी पसंदी और थी, तेरी सहारा और थी, तेरी मंजिल और थी, तू कहीं और जा रहा। अल्लाह बातें तो बहुत सिमट के आ रही है, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए इस तरफ आना चाहता हूँ। दूसरी बात शाह कामिल ने क्या कही, अल्लाह की बारगाह में ये ऐद करो कि आज के बाद फराइज़ मैं छोटा ही नहीं करूँगा। जितने हम में से जो फराइज़ की पाबंदी करते हैं, एक बात यहाँ से ये रुक के मैं ये कहना चाहूँगा, हम कितने फराइज़ की पाबंदी करते हैं। शिकवा तो हर वक्त हमारी जुबान पे है ना,
اللہ نے یہ تکلیف دے دی، اللہ نے یہ تکلیف دے دی، اللہ نے یہ تکلیف دے دی، ہمیں یہ پریشانی آئی، یہ دکھ آیا، یہ مصیبت آئی، یہ گھڑی ہم نے دیکھی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اس کی ہم اس کو حقوق کو طلب کر رہے ہیں، مالک یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، وہ دے دیے جا رہا ہے، وہ ہمارا رزق نہیں روکتا، وہ ہماری ضرورتوں کو نہیں روکتا، وہ ہمیں ہماری ضرورتیں دیے جا رہا ہے، ضرورتیں دیے جا رہا ہے، ہم لے بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی مالک سے سیوا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں جو اس نے فرائض دیے تھے وہ ہم نے کتنے پورے کیے، کتنے پورے کیے؟ اللہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج کا نوجوان کبڈی کے میچ سے بالکل بر وقت پہنچتا ہے، کبھی ایک منٹ لیٹ نہیں ہوتا، کتوں کی لڑائی ہو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تماش بینی ہو پہلی صف میں، لیکن کبھی سوچا مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئی، کتنے نوجوان چل کے پہلی صف میں کھڑے ہوئے، کتنے بزرگ چل کے پہلی صف میں کھڑے ہوئے، گاؤں کے کتنے افراد نے مسجد کو آباد کیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، کہ یہ ہماری ذمہ داریاں جو پروردگار نے لگائی تھی، یہ ہماری ذمہ داریاں مصطفیٰ کریم نے لگائی تھی، یہ دین کی پابندی ہمارے ذمہ لازم تھی، ہم نے اسے پتے کچھ ڈال دیا۔ آؤ پلٹو، دین کی طرف آؤ، خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی گزرے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، فلاح والی ہو جائے، تو پھر اپنی سوچ، اپنا طرز عمل کرو، طرز معاشرت بدلو۔ حضور سید عالم کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاؤ، صبح کی نماز اٹھ کے باجماعت پڑھو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رات 12 بجے والے 1 بجے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو موبائل سے گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ٹولیاں اور پریاس بنا کے بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں؟ نہ عشاء کی بڑی نہ صبح کی فکر ہے۔ ہمیں اپنی سوچیں بدلنی ہے، طریق بدلنا ہے، طرز معاشرت بدلنا ہے، اور وہ معاشرت کا وہ طریق اپنانا ہے جو محمد عربی نے عطا کیا ہے۔ اس معاشرت کو اگر اپنائیں گے تو یقیناً خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہمیں ملے گی۔ میں اپنے بات کو اسی پہ اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ آؤ میرے نوجوانوں، آؤ ایک بار پلٹ کے ہم حضور کے دین سے وابستہ ہو جائیں، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ کر لیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کر لیں، اپنے انداز کو درست فکر پہ ڈال دیں۔ یقیناً کامیابی فلاح ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کی یاد کی، فصلی اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، اس دنیا کے پور و باس کو تم فوقیت دے رہے ہو، لیکن سنو تمہارے لیے بہتری کیا ہے، خیر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ ہمیں فنا سے بقا کی جانب جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سوچوں کے اندر جو فنا کے ڈیرے ڈال دیے، دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی اشیاء بھی فانی ہے، آخرت بھی باقی ہے، آخرت کی اشیاء بھی باقی ہے، لہذا فانی چیزوں کو باقی چیزوں پہ قربان کرو، نہ کہ باقی پہ بقا والی چیزوں کو پانی پہ قربان کر کے خوش ہو جاؤ کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ پانی اشیاء کو چھوڑ دو، باقی کو اپنا لو۔
زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارو. سمجھنے کے لیے صرف مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. میں اور آپ جس دور کے پاس کام کرتے ہیں, جس کے ماتحت ہوتے ہیں, کبھی آپ اس کو خوبصورتی کرتے ہیں, جس سے آپ سنبھال لیتے ہیں, جو ہماری کفالت ظاہری کے ہاتھ سے کر رہا ہے, حقیقی کفیل تو وہی ہے نا. میرے اور آپ کے ساری کائنات کے رزق ہمارے کو ہے, حتیٰ کہ پتھروں کے اندر چیڑوں کو بھی وہ رزق عطا کرتا ہے, انہیں بھی دھوکہ نہیں دینے دیتا. یہ میری اور آپ کی فکر ہے تو ہمیں اسٹیج سے لے کے آئی کہ اگر میں نے محنت نہ کی, آپ نے محنت نہ کی تو پتہ نہیں بھوکے مر جائیں گے. نہیں بھوکے مرتے, اس لیے کہ جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے وہ تجھے اور مجھے بھی زمین کے چہرے پہ رزق عطا کر دے گا. اس کی ذات سے یقین تو رکھو, اس کی ذات سے ایمان تو رکھو, ایمان مضبوط کر لو, بات بن جائے گا. تو جب ہم اپنے ظاہری بات, جو ہمارا ظاہری لحاظ سے ہمارا سربراہ ہے, جب ہم اس کی حکم قبولی نہیں کرتے, اس کی نافرمانی کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لاتے, تو جو حقیقی ہمارا رزاق ہے, خالق ہے, مالک ہے, جس کی کرم نوازوں سے ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں سے ناخنوں تک ہمارے جسم کا ایک قوم کا جس کے کرم کا ممنون ہے, پھر اس رب کی ہم نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیے. آئیے یہ آج ایڈ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم فرائض سے غفلت نہیں برتیں گے, سنن کو اپنائیں گے, نوافل پڑھیں گے, نقلی سوالات بھی کریں گے, خیرات بھی کریں گے, سارے کام نقلی بھی کریں گے, لیکن فرائض کو اقلیت دیں گے, فرائض سے منہ نہیں موڑیں گے, فرائض سے پیچھے نہیں رہیں گے, فرائض کو ہر صورت میں ادا کریں گے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, اور جن بزرگوں کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, رب دو جہاں ان کی قبر پہ اپنی کروڑ اور رحمتوں کا نزول فرمائے. اور میرے کہے سنے الفاظ میں اگر کوئی کمی دیتی ہے تو رب معاف فرمائے, اور جو کلمات رب نے قبول فرمائے, ہم دعا کرتے ہیں کہ رب دو جہاں ان کو ان کے لیے ذریعہ آخرت بنائے. وما توفیقی الا باللہ.